بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصے کے تعطل کے بعد ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی یہ کلاس دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ نحل جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 47 تک پڑھ لیا تھا۔ چنانچہ آج میں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 سے آج کا میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا تعارف بتاتے ہوئے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ قرآن مجید میں اکثر سورتوں کا پیٹرن ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ قرآن مجید میں 6 سورتوں کے علاوہ بقیہ ساری سورتیں جوڑا جوڑا ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی سورہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جاننی کسی بھی سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس سے سورہ کا مزاج، سورہ کا بیان کا موقع اور مخاطبین ایڈریسیز کو بھی طے کرنے کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں جوڑا ہونے کے جو پہلو ہیں، ان میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں ایسے ہیں کہ یوں تو یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں مرحلہ اتمام حجت کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں ہمارے سامنے 4 مراحل آتے ہیں۔ 2 مراحل مدنی صورتوں میں، انذار کا مرحلہ، پھر انذار عام کا مرحلہ، پھر اتمام حجت، اور پھر ہجرت و برات۔ تو گویا کہ یہ مکی دور کے تیسرے سٹیج کی سورہ ہے، اور اگلی سورہ مبارکہ بھی۔ اور یہ جو پوری سورتوں کا گروپ ہے، اس میں جو مضمون ہے وہ انذار ہے، وارننگ ہے، اور تبشیر ہے، خوشخبری ہے۔ وارننگ ان لوگوں کو ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو ٹھکرا رہے تھے، اور خوشخبری ان کو ہے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں صورتوں میں تعلق ہے اجمال اور تفصیل کا۔ اجمال اور تفصیل سے مراد یہ ہے کہ جو بات سورہ نحل میں اختصار کے ساتھ بیان کی گئی، اجمال کے ساتھ بیان کی گئی، وہ بات سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں اخلاقیات کو اصولی طور پر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل کی گئی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا، تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، نسبتاً کمپیریٹیولی۔ اور سورہ نحل میں کچھ خطاب اشارتاً بنی اسرائیل یہود سے کیا گیا، تو یہ خطاب آپ کو زیادہ نمایاں سورہ بنی اسرائیل میں ملے گا۔ لیکن دونوں صورتوں میں اصلاً خطاب مشرکین مکہ سے، جس کو ہم ابھی اس سبق کو پڑھتے ہوئے بھی محسوس کریں گے، اگرچہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرکین کے علاوہ یہود کو بھی خطاب کیا گیا، اس لیے کہ جس سٹیج پہ وہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی
تو یہودیوں نے بھی ایٹ لیسٹ بالواسطہ طریقے سے مشرکین کو سپورٹ کرنے کی، مدد فراہم کرنے کی کاوش شروع کر دی تھی۔ تو آئیے اب ہم آیت نمبر 48 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، کیا نہیں دیکھا، یتفیعو، کہ وہ چیزیں پلٹتی ہیں۔ کیا پلٹتی ہے چیز؟ ظلالہ، ان چیزوں کے سائے، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے سائے پلٹتے ہیں، عن الیمینی وعن الشمائلی، وہ پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور ان کے اوپر ایک عاجزی، ایک فروتنی طاری ہوتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے، اللہ نے اس دنیا میں یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ اس روشنی کے نتیجے میں جو بھی اشیاء ہیں پھر ان کے سائے بنتے ہیں۔ بلب کی روشنی ہوگی تب بھی سائے بنیں گے، لیکن سورج کی روشنی بڑی نمایاں ہوتی ہے تو اشیاء کے سائے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سایوں کو سجدے سے تعبیر فرمایا کہ گویا کہ وہ سائے زمین میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے بچھے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کا اظہار ہے، سمبولک، علامتی، کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، طوعاً و کرہا، چاہے خوش دلی سے، رضامندی سے، چاہے زبردستی۔ اور اس میں بھی ایک بڑی قابل توجہ بات جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ خطاب یہاں مشرکین سے ہے، اور شرک کے معاملے میں یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ نمایاں دیوتا، معبود جس کی پرستش کی گئی، وہ سورج دیوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون بھی اپنے آپ کو اسی دیوتا کا نمائندہ اوتار سمجھتا تھا، قرار دیتا تھا۔ نمرود کے بارے میں بھی یہی بات بیان ہوتی ہے۔ تو یہ جو سایہ ہے، یہ بجائے اس کے کہ سورج کی طرف جھکے، یہ بالکل سورج کے الٹ جھکتا ہے۔ سو کہنے والوں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کا اور ان کے سایوں کا مزاج ابراہیمی ہے، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے معبودوں کی طرف کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور صرف اللہ کی طرف جھکے، اللہ کی خاطر جھکے، اسی طرح سے یہ سائے بھی جھکتے ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن نے کہا کہ سبھی اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، چاہے مرضی سے، چاہے زبردستی۔ اب دنیا میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ نافرمانی صرف اس دائرے میں کرتے ہیں جس دائرے میں ان کو اختیار ملا ہوا ہے۔ اس اختیار کے دائرے کے علاوہ تو ان کا اپنا وجود، ان کا جسم کا اندر کا نظام، سب کچھ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ وہ مانے نہ مانے اللہ کو، وہ اس کے حکم کے اوپر چلیں نہ چلیں، لیکن ان کا جسم، جیسے بچپن میں بچہ ہوتا ہے انسان، پھر لڑکپن آتی ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بعض اوقات پہلے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بعض اوقات
بڑھاپے میں پھر بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارا جسم اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، وہ اصل میں اس پوری کائنات کے نظام کے خلاف چل رہے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی یہ کتنا بے سرا راگ ہے کہ پوری کائنات تو اپنے مزاج کے لحاظ سے کسی اور رخ کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے بالکل الٹ رخ اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سائے جھکتے ہیں وہم داخرون، اور یہ ان کے اوپر عاجزی فروتنی طاری ہوتی ہے، یعنی وہ عاجز ہیں، وہ درماندہ ہیں. اور یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اگر کوئی شخص اکڑتا بھی ہے تو وہ بھی حقیقت میں اگر دیکھے تو بس اپنے اختیار میں اکڑ رہا ہے، باقی مجبور ہے کہ اس کا پورا وجود اللہ کے آگے جھکے. اس لیے کہ اللہ نے کسی کو ایک خاص دائرے امتحان کے علاوہ اختیار ہی نہیں دیا کہ اس کی حکم عدولی ہو. تو یہ سب کے سب سائے ہوں، پودے ہوں، چرند پرند ہوں، بادل ہوں، سورج چاند وغیرہ، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں. فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے آگے زمین اور آسمان، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور جتنے بھی جاندار ہیں زمین میں، والملائکہ، اور فرشتے، یہ سب سجدہ ریز ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے آگے اکڑتے نہیں ہیں. یعنی توجہ دلائی سائے کے فینومنن سے کہ دیکھو کیسے لیٹا ہوا ہوتا ہے اللہ کے آگے. لیکن سایہ ہی نہیں بھائی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس میں جتنے بھی جاندار ہیں، اور وہ فرشتے جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے نظام کو چلانے میں اس کے کارندے ہیں، وہ سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے آگے. ظاہر ہے کہ سجدہ ریز ہونے کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ سجدہ تو آپ یوں سمجھیے نا کہ ایک الٹیمیٹ سبمیشن ہے، ایک علامت ہے کہ ہم نے اپنے ماتھے کو، جو ہماری شخصیت کا سب سے باعزت جو حصہ ہے، وہ ہمارا چہرہ ہے، اور چہرے میں جو سب سے زیادہ عزت کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہمارا ماتھا ہے. جب وہ ہم نے اللہ کے آگے جھکا دیا تو پھر اس کے حکم کو نہ ماننے کا کیا مطلب؟ کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی بات مانتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر، یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ ان نادانوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی ایسے معبود بنا بیٹھے تھے کہ وہ ان کے آگے جھکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں ہر شے، حد یہ ہے کہ اشیاء کے سائے بھی اللہ ہی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ جھکے ہوئے ہیں چاہے وہ چاہیں چاہے وہ نہ چاہیں، سبھی جھکے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا امکان ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے؟ کتنا احمق بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا،
کسی اور کے آگے جھکا. یہ بات جب بیان کر دی تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہیں. آپ بھی اگر اپنے سامنے کوئی آپ کے ٹیکسٹ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا السجدہ، کہ یہاں سجدہ کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ دیکھا آپ کے عمل میں، کہ نقل کیا لوگوں نے کہ آپ جب اس آیت کو یا اسی طرح سے اور کچھ آیات ہیں 14 ہیں غالباً، جن کو جب پڑھتے تھے تو آپ بے اختیار سجدہ کرتے تھے، نماز ہو یا نماز کے علاوہ. چنانچہ ہمارے ہاں بھی یہ بات پھر جب نسخے لکھے گئے تو وہاں یہ لکھ دی گئی. یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے لیکن بہت ہی عمدہ چیز ہے. مگر بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کو حکم مان لیا جاتا ہے اور پھر ایک یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں ہم تو اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، جو اس نے حکم دیا ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. بڑی اچھی بات ہے، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور پسندیدہ ہے، لیکن نامکمل ہے. اس لیے کہ اللہ نے تو جو بھی حکم دیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر وہ حکمت آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کی فرما برداری بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سجدہ ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے بھی نہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو جھکایا ان مقامات پر کو پڑھتے ہوئے، کہ جن کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں مجھے جھکنا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس میں جو بات عملاً سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نماز پڑھتے ہوئے نماز کی جو معمول کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں جھکنا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنی ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے جس مقصد کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ موقع ایسا غیر معمولی ہے کہ اگر آپ ان آیات کو صحیح طرح سے سمجھیں تو آپ کے اندر اللہ کے آگے جھکنے کا ایک بے اختیار حقیقی جذبہ پیدا ہونا چاہیے. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم مت ٹھہراؤ معبود، دو معبود اللہ کے سوا. لا تتخذوا الہین اثنین، تم نہ ٹھہراؤ مقرر کرو دو معبود. انما ہوا الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے. وَإِيَّایَ، اور مجھی سے فرحبون، چنانچہ تم ڈرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں 1 2 یا 360، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ایک بالکل لغو کام ہے. یعنی جب یہ واضح ہو گیا کہ اس پوری کائنات میں توحید ہی کا چرچا ہے، توحید ہی کا عمل دخل ہے، کار فرما ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے، تو پھر تم آخر کس طرح سے، کس بنیاد پر اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو تم مقرر کرتے ہو، طے کرتے ہو اور پوچھتے ہو. تم بھی اسی مزاج کو فالو کرو کہ جو مزاج اس پوری کائنات میں نظر آتا ہے نمایاں طور پر. یعنی جب یہ کائنات اس حق کی شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی ہے کہ جس کے آگے جھکنا چاہیے، تو پیغمبروں نے بھی جو اللہ کی کتابوں میں اپنے پیغامات میں جو بات بیان کی
وہ بھی یہی ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرنے یا اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسی سے ڈرو. ڈرو سے مراد یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. اس کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اس کی پکڑ، اس کے عذاب سے ڈرو. کیونکہ جب لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ حیثیت دے دیتے ہیں تو پھر وہ ان سے بھی ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ ایسے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دین کی بات ہو، حالانکہ نہ اس کو اللہ نے بیان کی ہے، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن لوگ ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ بھائی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا راج ہے ہی نہیں، کسی اور کی سلطنت نہیں ہے. یہ دنیا کی جو حکمرانیاں ہیں اور سلطنتیں ہیں یہ تو ایک وقتی آزمائش ہے اور آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس نظام کی پابندی کریں، لیکن بہرحال اس کائنات میں صرف ایک اتھارٹی ہے حقیقت میں، تو اسی کی مانی جانی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے. فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. اسی کا ہے یعنی اسی نے بنایا ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کو اختیار ہے کہ اسے جس طرح چاہے استعمال کرے، اس کا تصرف کرے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اس کی اطاعت ہمیشہ لازم. یعنی جب سب اسی کا ہے تو پھر تم آخر کسی اور کی اس کو چھوڑ کر اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نے اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لیا تو پھر اس کے بعد کسی اور کی اطاعت کا، اوبیڈینس کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں چاہیے. فرمایا افغیر اللہ تتقون، تو پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے تم ڈرتے ہو؟ پھر کسی اور سے ڈرتے ہو کہ کوئی اور ہستی، نادیدہ ہستی تمہارا کچھ بگاڑ سکے گی؟ دیدہ ہو یا نادیدہ ہو، پر اللہ ہی ہے کہ جو سب چیزوں کا مالک ہے اور اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو آخر کسی اور سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ جان لو کہ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے. جو تمہارا وجود ہے، جسم ہے، جو تمہارے رشتے ناتے ہیں، جو تمہاری اسباب وسائل ہیں، دولت ہے، دنیا کے امکانات ہیں، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو فإلیہ تجأرون، تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ یہ حقیقت تم جانتے ہو اپنی فطرت میں کہ سب کچھ اس کا ہے، اور اس کی دلیل خود تمہارے اندر بھی موجود ہے. یعنی ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ نے دے دی خارج کی، جس کو کہتے ہیں نا آفاق کی، کہ سب سائے ہیں سب چیزوں کے جو اسی کے آگے جھکتے ہیں. اب ایک اور دلیل یہ ہے کہ خود تمہارے اندر بھی جو ایک نفس شخصیت موجود ہے، تمہاری فطرت، وہ بھی یہ جانتی ہے کہ چلتی اس دنیا میں کسی اور کی نہیں، دنیا کا نظام سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے،
تم اسی کو پکارتے ہو، اسی فریاد اسی سے کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تم سے، دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو، اذا فریق منکم، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق تم میں سے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یہ اصل میں ایک مشکل ہے انسان کے ساتھ، کہ دنیا کی زندگی میں امتحان کی غرض سے اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے، اور انسان دنیا کی نعمتوں میں، آسائشوں میں، مصروفیات میں، ایکسائٹمنٹس میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر وہ صرف اسی کو پکارتا ہے۔ تو یہ عجیب ایک معاملہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئے کہ نعمت ملنے کی نتیجے میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی شکر گزاری کے اس تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے کہ ہم اسی کی بات مانیں، اسی کے بتائے ہوئے مطلوب طریقے کے مطابق ہم اس کی نعمتوں کو، اس کے دیے ہوئے وقت کو، اس زندگی کو گزاریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ تکلیف کو دور کرتا ہے تو فریقم منکم، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اوروں کے بھی گن گانے لگتے ہیں، ان کے آگے بھی جھکنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں وہ ان کی ناشکری کریں۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، ان چیزوں پر کہ جو ہم نے ان کو دی، یعنی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فتمتعوا، تو کر لو عیش کچھ دنوں کے لیے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم بات نہیں سمجھنا چاہتے اور تم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اہمیت دے رہے ہو، اور اللہ کی عبادت اور اس کے آگے جھکنے اور اس کا کہا ماننے سے گریز کر رہے ہو، کر لو ناشکری جتنی کرنی ہے، کچھ عیش کر لو، لیکن یہ چند دن کی چیز ہے، اس کے بعد تم ان قریب جان لو گے۔ فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ بتایا کہ یہ لوگ، یعنی یہ مشرک مکے والے کے جو اس سورہ مبارکہ کے سب سے اول مخاطب ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹھہراتے ہیں لما لا یعلمون، ان کو کہ جن کو جانتے ہی نہیں، یعنی جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، انہیں کوئی ٹھوس سند، ایویڈنس ان کو حاصل نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھہراتے ہیں نصیبا مما رزقناہم، ایک حصہ ان چیزوں میں جو ہم نے انہیں عطا کی، جانوروں کی قربانی میں، فصلوں کے بانٹنے میں، جیسا کہ سورہ انعام کے آخر میں اس کو بیان بھی کیا گیا، ایک حصہ اللہ کا رکھتے ہیں اور ایک حصہ اپنے ان معبودوں کا رکھتے ہیں جو بغیر دلیل، بغیر سند کے، بے سوچے سمجھے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، کوئی ان کا وجود ہی نہیں، لیکن اپنے اوپر یہ چیز طاری کر لی، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہوئے، اور ایک شرک کرنے میں، شاید شرک کرنے والوں کو یہ ایک وقتی لطف آتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے جھوٹے سہاروں پر دنیا میں منمانی کرتے ہیں۔ ایک جانب
داتا صاحب میں وہ سبیل لگائیں گے اور پیور دودھ دیں گے، اور دوسری جانب دودھ بیچتے ہوئے ملاوٹ کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، ساری کائنات اس کی ہے، اسی کو جواب دینا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی سفارش اس کے یہاں نہیں چل سکتی، تو پھر آدمی غلطی پر اصرار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان غلطی کرے اور اس پر اڑ جائے، اکڑ جائے، سوائے اس کے کہ آدمی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ اس کے پیچھے سپورٹ ہے، اس کو اللہ سے، اس کی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ اور سہارے موجود۔ تو یہ بدقسمتی سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے بات، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سو وہ ٹھہراتے ہیں ان کے لیے کہ جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، ایک حصہ مما رزقناہم، اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم لازماً پوچھے جاؤ گے، عما کنتم تفترون، اس بارے میں کہ جو تم افترا کر رہے، جھوٹ باندھ رہے، یعنی بغیر کسی سند، ثبوت، دلیل کے خدا کے مقابلے میں تم اوروں کو کھڑا کر رہے ہو، اپوائنٹ کر رہے ہو اور ان کو اہمیت دے رہے ہو، حالانکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات گپ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ نہ اللہ نے اس کا کوئی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کوئی بیان کیا ہے، اور نہ انسان کی عقل میں بھی یہ کوئی بات آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر پھر فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، سبحانہ، سبحان اللہ، یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو بیٹیوں کی کیا ضرورت؟ اس کے اندر تو کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہو جس کے اندر یہ کمزوری ہو کہ اس کو بوڑھا ہونا ہے، پھر اس کو مرنا ہے، تو اسے ضرورت ہو کہ بڑھاپے میں اس کے کوئی کام آئے، یا اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے جانشین بنے، یا اسے کچھ کسی کے لاڈ پیار کی ضرورت ہے۔ تو یہ انہوں نے، مشرکین نے، اور جو مذہبی ہیں سوسائٹیز مشرکانہ، انہوں نے یہ ایک مائتھولوجی کریٹ کی، بنائی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اصل میں بنائی جاتی ہے، ظاہر ہے شیطان ورغلاتا ہے، اور انسان کو شیطان کے ورغلانے پر جو خیالات ملتے ہیں وہ اس کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہ قیامت ہوگی، بڑا ہولناک منظر ہوگا، تمام اعمال کا حساب کتاب لینا ہوگا، انسان کو دینا ہوگا، اس ہولناک منظر میں یہ ایک بڑی اطمینان بخش بات لوگوں کو لگتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کی تو لاڈلی بیٹیاں ہیں، اور وہ فرشتے ہیں، اور ان کے نام بھی انہوں نے عورتوں کے نام پر، خواتین کے نام پر رکھے، اور اس میں یہ تصور کیا، یہ ذہن میں یہ بات بٹھا لی، اور اس کو دہراتے بھی ہیں وہ، کہ وہ جب حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کے لیے ان کی سزا کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا، تو وہ لاڈلی بیٹیاں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اپنے باپ سے کہیں گی کہ یہ ہمارے بندے، اور چونکہ وہ لاڈلی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، حالانکہ ان کے لیے
وہ ہیں جو یہ چاہیں، یعنی وہ جب اپنے لیے آرزو کرتے ہیں تو بیٹوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تراش لی، تصور کر لی۔ حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانثى، بیٹی کی، ظل وجهه مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں گھٹتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں جو یہ ایک غلط رویہ تھا بیٹیوں کے بارے میں، جس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کماتی تو ہے نہیں، تجارت میں کام نہیں آتی، کھیتی میں اور جگہوں پر صرف کھاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے بھی ایک ایگزیجریٹڈ غیرت کے یہ تو ہمارے پاس رہتی نہیں ہے تو کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا ایک پرورٹڈ، بگڑی ہوئی نیچر، انسان کی بگڑی ہوئی سوچ، اس میں یہ تصورات بھی پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہے۔ لیکن یہی بوجھ جو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے انہی کو وہ انہوں نے اپنی مائتھولوجی میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہمارے کام آئیں گی، اپنے باپ سے بڑے لاڈ سے وہ فرمائش کریں گی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے۔ اس کرٹیسزم میں یہ بات ہرگز پیش نظر نہیں ہے کہ یہاں بیٹیوں کی کوئی کمتر ہونے کا بیان ہے، ان کے لیے کوئی اللہ کے ہاں مقام کی کمی کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ جو بات اصل میں بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنے کند ذہن لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کیا کہ جو معاملہ وہ خود اپنے لیے کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ یعنی سوچ کے بگاڑ اور پرورژن کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، خود اپنے ہی اوپر تاری کر کے دیکھ لیتے تو شاید انہیں کچھ بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو میں تو پھر دہراؤں گا کہ یہ جو یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، اس میں بیٹیوں کا بیٹوں کے مقابلے میں کمتر ہونا اللہ کی طرف سے اس کا بیان مطلوب نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کی کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کا، بلکہ ان کی اپنی سوچ کے ٹیڑھے پن کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں خوشخبری ملتی ہے کہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہوا کظیم، اور وہ جی میں گھٹتا ہے، یتوارا من القوم، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بھی، جو خوشخبری اس کو دی گئی اس کی برائی آر کی وجہ سے، ایمسکہ علی ہون، اور وہ سوچتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دے، الا، جان لو، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں جو انہوں نے تصور قائم کیا، کتنا برا تصور قائم کیا، یعنی سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ یہ کیا بھونڈی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، مثل السوء، حقیقت یہ ہے کہ ان کی بڑی بری مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی تو ساری مثالیں، تمثیلیں برتر ہیں،
بلند ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی صفات اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال تمثیل بھی بیان کی جائے تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو وہی چیز ہے جو سب سے زیادہ موزوں ہے. اللہ کے ساتھ اگر کوئی تعلق بیان کیا جائے تو اس میں مثالیں، بہترین مثالیں ہونی چاہیے. کتنی بد نصیبی ہوگی لوگوں کی کہ وہ اللہ کے ساتھ رشتے بیان کر رہے ہیں، رشتے جو غلط ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں، لیکن وہ رشتے خود اپنے نقطہ نظر سے بیان کرتے ہوئے بھی جو بیان کر رہے ہیں وہ چیز ہے کہ جو خود ان کے لیے ناقابل قبول ہے. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے جو اللہ کے شایان شان ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کی ان احمقانہ باتوں پر تبصرہ فرما رہے ہیں. فرمائے کہ بَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرتا ان کے ظلم پر تو ما ترک علیہ من دابہ، تو وہ اس پر یعنی زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ظلم، ظاہر ہے اسی چیز کو کہیں گے نا کہ آپ کسی کی جو اصل حقیقت ہے، اس کا کسی کا جو اصل مقام ہے اس سے آپ اس کو ہٹا دیں، تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا دیا اور اس کے ساتھ اور معبودوں کو، ساتھیوں ساجیوں کو شریک ٹھہرایا. تو فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے اگر اس پر اللہ بندوں کو پکڑنا شروع کر دیتا تو پھر کوئی جاندار وہ زمین پر نہ چھوڑتا. یعنی ظاہر زیادتیاں ہم انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم ان زیادتیوں کو کر کے پچھتاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسا امتحان ہے جس میں کہ انسانوں کو اگر کوئی غلطی لاحق ہو گئی ہے جس کو وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب انہیں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، انہیں کوئی اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملے گی، تو پھر وہ دنیا میں کسی کو نہ چھوڑتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح کی حماقتوں کو، زیادتیوں کو نظر انداز کرتا ہے. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کا طریقہ، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک وقت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے. یعنی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم زیادتیوں پر زیادتیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی طرف سے موقع پاتے ہیں تاکہ اگر کبھی ایک زیادتی ہو بھی گئی تو ہم اس کو محسوس کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے دامن کو اس کے دھبوں سے پاک کر دیں. فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گی ان پر ان کی اجل، آ جائے گا وہ وقت مقرر جو ان کے لیے طے ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. یعنی یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا، جب اس دنیا کی مہلت اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے گا تو پھر باقی امتحان تو نہیں ہوگا. اس لیے یہ گویا کہ ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے زندگی کے اس وقت کو قیمتی غنیمت جان کر اس کو صحیح طرح سے استعمال کرو اور جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں ان پر اللہ کے ہاں توبہ کرو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ان کو کہ ما یکرہون،
جن کو وہ پسند نہیں کرتے، یعنی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جس کی مثال ابھی آئی ہے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، آگے بھلائی ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ ان کا اصل مسئلہ تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے برپا کیے ہوئے امتحان کو اللہ کے توقع مرضی کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے. دنیا کی زندگی کی خواہشات، اس میں جو رنگینیاں ہیں، فائدے ہیں، عیش ہیں، لالچ پوری کرنے کے موقع ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی منمانی کریں، تو وہ نہیں ماننا چاہتے اور جھوٹ بولتے کہ اب چونکہ ان کا سپورٹ سسٹم مضبوط ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کے لیے ماں کامیابی کامیابی. لا جرم، کوئی شبہ نہیں، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہے، وانکم مفرطون، اور وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے، پڑے رہیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بچ نہیں سکیں گے. کتنی بد نصیبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو بات غلط ہے اس کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم، ہم نے بھیجے قوموں کو، بہت سی قوموں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. فہو ولیہم، اور وہ ان کا اب ساتھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب. یعنی یہ جو انسان کے غلط اعمال، غلط نظریات ہیں، جن کو انسان اختیار کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس میں بے قصور ہے، مگر انسان کے اندر کی کمزوری کو دیکھ کر شیطان اس کو مزید اور آگے بڑھاتا ہے، اور انسان شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور چونکہ انسان کا اپنا قصور ہے، انسان شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتا ہے، ان کے آگے لبیک کہتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو خارج میں ماحول میں پیغمبروں کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر جو قصور ہے وہ تو ان کا اپنا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے اور ان کے لیے اللہ کے ہاں عذاب ہوگا. فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر یہ کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، سوائے اس مقصد کے لیے کہ آپ واضح کر دیں اچھی طرح سے ان کو، الذی، اس معاملے میں، اختلفوا فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے تو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان پر ان معاملات کو کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اور یہ قرآن نے بار بار بتایا ہے کہ پیغمبروں کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو زبردستی نیک بنا دیں یا ان کے اندر خدا خوفی پیدا کر دیں. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پیغمبروں کا آنے سے لوگ نیک ہوتے تھے تو آج بھی ان کی ضرورت ہے، تو پھر یہ ختم نبوت کی فیصلے کی کیا وجہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے،
ان کے آنے کا مقصد تو وہی ہے کہ جو قرآن نے بار بار بیان کیا اور یہاں بھی بیان کیا، کہ واضح کر دیا جائے جہاں کہیں مذہب دین کے معاملے میں اختلاف، اور ہم نے اس کو نازل کیا اس لیے بھی کہ یہ ہو وہدن و رحمہ، یہ ہے ہدایت اور رحمت لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو مانیں، جو ماننے کے لیے تیار ہوں، جن کو ماننے کی طرف میلان ہے۔ یہ ہدایت ہے یعنی اس دنیا میں یہ رہنمائی ہے، اور رحمت یہ بنے گی آخرت میں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو اس کو ہدایت مان کر اس پر عمل کریں گے، آخرت میں ان کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 48 سے، 48 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، اس جانب کے جو اللہ نے پیدا کی، من شیء، ہر چیز، کیا نہیں دیکھا، یتفیع ظلالہ، کہ پلٹتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، بائیں دائیں اور بائیں طرف، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور ان کے اوپر عاجزی فروتنی طاری ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، من دابہ، جاندار، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ بغاوت نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، ان کے اوپر، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ تم دو معبود، انما ہوا الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، چنانچہ تم مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے علاوہ اوروں سے تم ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجارون، تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہوئے رجوع کرتے ہو۔ ثم پھر، اذا کشف الضر، جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ ناشکری کریں اس پر کہ جو ہم نے ان کو دیا۔ فتمتعوا، تو کچھ عیش کر لو کچھ دن، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ ٹھہراتے ہیں، لما، ان کو، لا یعلمون، جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ٹھہراتے ہیں ان کے لیے، نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم لازماً پوچھے جاؤ گے، عما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تم افترا کر رہے ہو، یعنی جھوٹ موٹ کے تم باتیں اپنی طرف سے گڑھ رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ ہر عیب سے،
وَلَهُمْ اور ان کے لیے یعنی خود اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں ما یشتہون جو ان کی خواہش ہے جو ان کو پسند ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خوشخبری سنائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ بیٹی کی ظل وجهه مسوداً تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وَهُوَ کظیم اور وہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے یتوارا من القوم وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے من سوء ما بشر بھی اس کی برائی آر کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری سنائی گئی ایمسکہ علی ہون کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے ام یدسہم فی التراب یا اسے مٹی میں دفن کر دے الا جان لو سا بہت برا ہے ما یحکمون وہ کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے مثل السوء ان کے لیے بہت بری مثال ہے یہ آخرت کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ شرک کا سارا دھندا وہ کرتے ہی آخرت کے لیے ان کے لیے بڑی بری مثال ہے وللہ المثل الاعلی اور اللہ کے لیے تو سب سے بہتر مثالیں ہیں وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ زبردست مضبوط ہے حکمت والا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم پر یعنی فوراً ہی ما ترک علیہا تو وہ نہ چھوڑتا اس پر یعنی زمین پر من دابہ کوئی جاندار ولیکن مگر یؤخرہم وہ مہلت دیتا ہے ان کو الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک کے لیے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت وہ گھڑی کے جو طے ہوتی ہے لا يستاخرون ساعة تو پھر وہ ذرہ بھی ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ولا يستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ماں انہیں یکرہون جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں فَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ان کے لیے بھلائی ہے یعنی آگے آخرت میں ان کے لیے اچھا انجام ہے لا جرم کوئی شبہ نہیں ان لہم النار کہ ان کے لیے آگ ہے وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا ہم نے بھیجا الی امم قوموں کی طرف یعنی رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی فزین لہم الشیطان تو کیا ہوا کہ خوشنما کر دیا زینا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو یعنی یہی جو مذہبی سطح پر یہ اعمال کر رہے تھے فہوا ولیہم تو وہ ان کا ساتھی بن گیا وہ ان کا ساتھی ہے الیوم آج ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا وما انزلنا علیک الکتاب اور یہ نہیں مانتے نہ مانے ہم نے تو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی صرف اس لیے لتبین لہم تاکہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے الذی اختلفوا فی ان معاملات کو جن میں انہوں نے اختلاف کیا وہدی ورحمہ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں جو ایمان لانا چاہیں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اب اگر کوئی سوال ہیں تو میں ان کے لیے حاضر ہوں بہت شکریہ سر پہلا سوال ہم لے لیتے ہیں مس عائشہ ظہیر سے آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیں
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हम अभी पढ़े थे कि जो ये शिर्क करते थे ना, तो अभी मैं इसको मॉडर्न एज में हम देखते हैं जो हमारे यहाँ बैत कर लेते हैं ना, फिर वो उनकी बातों को मानते हैं, तो इसको हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ये भी शिर्क में ही आएगा, क्योंकि वो अपने आप को वो डिफाइन करते हैं कि हमारी जो वे ऑफ लिविंग है, हमारा जो प्रैक्टिसेस हैं रिलीजियस, वो बेहतर है और बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग हैं। मतलब वो अपने आप को ठीक समझते हैं। तो क्या शैतान ने उनकी इन चीजों को खुशनुमा बना दिया हुआ है, इसलिए वो ऐसा समझते हैं। और दूसरा, उनको किस तरह बंदा कायल करे कि ये गलत कर रहे हैं, वो तो अपने आप को मानने पे तैयार ही नहीं होते हैं किसी भी तौर। मैं आपके दूसरे सवाल से शुरू करना चाहूंगा, और हो सकता है कि उससे पहले सवाल का जवाब भी मिल जाए। हमें उनसे हमदर्दी होनी चाहिए। उनके मामलात में उनसे ना दुश्मनी होनी चाहिए, ना नफरत होनी चाहिए, ना हिकारत होनी चाहिए, ना कोई मुकाबलेबाजी होनी चाहिए। हमें अगर ये इत्मीनान है कि जो बात हमारे पास है वही सही है और वो अल्लाह का पैगाम है, और ये दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं इसको अल्लाह ही की बात समझकर वो कर तो रहे हैं, लेकिन सख्त गलतफहमी में मुब्तला है। तो अब हम क्या करेंगे? हम वो तौर तरीके सोचेंगे जिसमें हम उनको अपनी बात समझा पाए। इसमें ये बात तो आप यकीन जानिए कि आखिरी बात होनी चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम ये कहें कि ये शिर्क है। और हकीकत ये है कि शिर्क हम जिसको कहते हैं, जो कुरान मजीद ने जिसको शिर्क कहा, वो ये है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाकर उसको पूजा जाए और उसके लिए वो हैसियत मानी जाए कि जो हैसियत अल्लाह की है। मुझे आपकी बात से मुकम्मल इख्तलाफ नहीं है। मैं समझता हूं कि बाज लोग अपने बुजुर्गों को जैसी हैसियत देते हैं उसमें वो उनको, अल्लाह माफ करे, कुछ अल्लाह के करीब ले आते हैं, लेकिन ये उनका नजरिया नहीं होता। ऐसे वो समझते नहीं है, लेकिन वो गलतफहमी में मुब्तला है। तो इस बात को छोड़ने के ये शिर्क है या नहीं है, ये तो फैसला अल्लाह करेगा। हमें तो बताना चाहिए कि असल में शिर्क होता क्या है, और बड़ी हमदर्दी के साथ उनके लिए दुआ करते हुए भी अगर कोई मौका हो तो उनको अपनी बात पहुंचा दें, जिसका बेहतरीन तरीका मैं समझता हूं, और शायद वाहिद तरीका ये है कि उनसे कहें कि आप कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें और उनको मुतवज्जे करें। आप कहें जी वो कुरान पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझते। देखिए, बात यह है कि क्या पैगंबर सब कुछ समझा पाए? आपको अभी हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा कि हमें तो आपको ये किताब इसलिए दी है कि आप उन पर वाज़े कर दें उन मामलात में कि जो जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया, और वाज़े करने से मुराद है कि बस पहुंचा दें। ये किताब खुद उन हकीकतों को वाज़े करने के लिए काफी है जिसमें ये लोग इख्तलाफ करते हैं। तो मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये बात कहना, आप यकीन जानिए कि ये बात कहना कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये शिर्क है, उनके साथ दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर्टिकुलर, और वैसे भी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल, ताल्लुकात काटने वाली बात है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तक बात पहुंच जाए। और अपने तौर पर मैं कहता हूं कि जिस इंसान को, जिस जिन को, जिस फरिश्ते को आपने ये हैसियत दे दी कि वो अल्लाह के मुकाबले में आप उसकी बात मान रहे हैं,
تو یہ شرک ہے، مگر یہ آپ کی کنزمپشن کے لیے ہے۔ دوسروں کو آپ بات سمجھائیں گے اس پہلو سے کہ وہ آپ کی کتنی بات سنتے ہیں، آپ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان اللہ کے کلام کو تو اہمیت دیتا ہے، تو آپ ان کو ترجمہ پڑھنے کی تلقین کریں اور یہ کہیں کہ اس ترجمے کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، یعنی اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے نظریات کو ری وزٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ جی بہت شکریہ سر۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے مریم گیلانی کا، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کر لیں۔ جی سر یہ جو آیت میں بھی ہم نے پڑھا ظلم پہ فوراً اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، سر یہ کون سا ظلم جو پیچھے بیان ہوا شرک ہی کا ظلم ہے یا مطلب عام طور پہ دنیا میں جو باقی جو ظلم زیادتی بھی انسان کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے خاص، لیکن اس بات کو، اس برائی کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ برائی کیوں ہے، اور جب وہ یہ بات بیان کرتا ہے تو پھر وہ وجہ جنرل ہو جاتی ہے۔ یعنی شرک تو ایک مخصوص پرٹیکولر گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل پرابلم ظلم ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ظاہر ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہو، وہ اللہ کے ہاں کنڈیمنیبل ہے، اس سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ کہ سیاق سباق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ شرک کے پہلو سے کی جا رہی ہے، مگر یہ بات بھی جان لیں کہ جو انسان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ آپ آگے چل کے کیا کریں گے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جس میں شرک نہیں ہے، نماز روزے کا ایک چرچا ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، مگر کچھ دوسرے مظالم کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا یہ اصل میں ظلم تو شرک ہے، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ کسی ظلم، کسی زیادتی، خواہ وہ اپنے چھوٹے سے آپ کریں، اپنے کسی بڑے سے کریں، اپنے گھر کے معاملات میں کریں یا باہر کے معاملات میں کریں، ہر ظلم کو چھوڑنا لازم ہے اور پوری کوشش کرنی چاہیے، اور مظالم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کی توحید پر کمپرومائز کرنا، اس کے اندر بگاڑ پیدا۔ تھینک یو سر۔ سر یہ ابھی جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں اس چیپٹر میں انفیکٹ یہ مینشن ہے، ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں کہ آپ شہد کو دیکھیں یا بارش کو دیکھیں اور سوچیں، پونڈر کریں چیزوں پہ۔ اب سر یہ نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نان مسلم کو اس طرح کی آیت آپ دیتے ہیں کہ the Quran tells you to ponder and think، تو sometimes they disregard it because ان کو قرآن کو وہ نہیں مانتے، رائٹ؟ اور اس چیز کی as somebody جو ان سے قرآن شیئر کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ why they are rejecting this، رائٹ؟ تو کیا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو جان چکے ہیں اور مان چکے ہیں، اور پھر وہ اس کو جاننا چاہ رہے ہیں مزید کہ وہ کیسا ہے یا وہ کتنی حکمت اور کتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا صرف ان لوگوں کے لیے؟ کیونکہ ہر کسی کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، مانتے نہیں، وہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں۔ I hope you understand sir۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن عربی میں ہے، اور اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والے اس کی زبان کو اہل عرب اس زمانے کے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار، اپنے اخلاق میں اور اپنے کنسرن میں جتنے آگے بڑھے ہوئے تھے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود کیا سب لوگ مان گئے؟ کیا سب لوگ متاثر ہوئے؟ نہیں۔ اور یہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ متاثر نہیں ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا، وہ اصل میں خود
غلط لوگ تھے, بگڑے ہوئے لوگ تھے, وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, ہمارے جیسے کمزور گناہگار لوگ موجود ہیں, مگر ہم نے کرنا تو وہی ہے کہ لوگوں کو قرآن پیش کرنا. اور وہ کوئی ایتھیسٹ ہو یا کوئی نان مسلم ہو, نان ایتھیسٹ ہو, ان سے کہیں گے یہ ہمارے پاس کلام ہے جس کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں, اس کے اللہ کے کلام ماننے کی وجہ یہ ہے, ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بھی دے دیں کہ اصل میں اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے اس میں سٹائل کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کو کوئی احکام کی کتاب نہ سمجھیں. یہ اصل میں ایک اللہ کے پیغمبر, آخری پیغمبر رسول کی انذار کی ایک آپ کا یہ ساگا سٹوری ہے, سرگزشت ہے. اسی میں سب کچھ شامل کیا گیا ہے. باقی ساری چیزیں, باقی وہ سوال پوچھیں ہم جواب دیں. It's none of your business. کوئی دیکھیں یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے ہاں مسلمان جو مبلغین ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ غیر مسلموں کی ایسی کی تیسی نہ کر دی جائے, جب تک کہ ان کے نظریات کی بے خونی نہ کر دی جائے, ان کا کچومر نہ نکال دیا جائے, اس وقت تک ہم کو چین سے نہیں بیٹھنا. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں, ہمیں بات پہنچانی. میں ابھی ایک سوال کا جواب دے رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کمال تو ہمارے یہاں علماء نے ایک دوسرے سے بھی کیا ہے. یعنی ایک زمانے میں متکلمین پیدا ہوئے جو آپ کہیے مسلم فلاسفرز تھے, جنہوں نے کہ قرآن کو, دین کو ریشنلائز کر کے اپنے خاص زمانے کی جو فلاسفی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنا شروع کیا. تو ظاہر غلطیاں ہوئیں, غلطیاں ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوئی چھوٹی بھی ہوئی. اس کے مقابلے میں پھر جو علماء کھڑے ہوئے, بڑے بڑے عالم تھے, بڑے نام تھے, انہوں نے کہا یہ کفر ہے اور یہ کافر ہے, یہ فلاں. نہیں یار, یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی. ہمارا بڑا سادہ سا کام ہے اور بڑا اہم کام کہ ہم لوگوں کے لیے موقع پیدا کریں کہ ان کو ہم قرآن انٹروڈیوس کرائیں, اور اس میں ایک ہمارے پاس قرآن مجید کے اچھے ٹرانسلیشنز ہوں, اور دوسری جانب ہمارا کردار ہو, ہماری کمٹمنٹ ہو, جس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں. اور اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ہماری پریزنٹیشن بھی معلوم ہو کہ بندہ کمیٹڈ تو بہت ہے, لیکن لگتا ہے بالکل مسکین مریل سا آدمی جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. Why would anybody be impressed? So میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کے سارے وہ جو بھی شوشا ہے اس میں شامل ہو جائیں, بٹ میک یور سیلف پریزنٹیبل. ان کی زبان آپ اچھی بولتے ہوں, بغیر بےہودگی کے, if you can be like them, dress up like them, لیکن آپ کا کردار, آپ کا اخلاق, آپ کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ, آپ کا اچھا ایک سلجھا ہوا سینس آف ہیومر وغیرہ, سب ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. تو بھائی بات یہ ہے کہ دین کی ضرورت ہر انسان کے اندر موجود ہے. اگر کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ چورن جو آپ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کا ہاضمہ خراب ہے اس کو دیا جائے. اب لوگوں کا ہاضمہ خراب نہیں ہے تو آپ نہیں بیچیں گے, کیا کریں گے؟ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ, will not be able to sell it. تو آپ اپنے کام کی حدود کو سمجھیں اور بس وہ کریں. جی سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ وی ول میٹ اگین نیکسٹ ویک, اور اس کے ساتھ ہم آج کی سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم سر.